بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 10ویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق ہے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ماضی مطلق کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانہ، جو زمانہ گزر جاتا ہے وہ ماضی ہو جاتا ہے۔ کب گزرا اس کا کچھ پتہ نہیں، بس گزرا ہوا، 10 سال پہلے گزرا، 2 سال پہلے گزرا، 1 سال پہلے گزرا، مطلب صرف گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ماضی، تو ماضی مطلق، تو ماضی میں نے بتا دیا، ماضی گزرے ہوئے زمانوں کہتے ہیں۔ اور ماضی مطلق، تو ماضی مطلق کا تعریف یہ ہے کہ ماضی مطلق وہ فعل ہے، ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا کب گزرا۔ دیکھیے کہ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا کب گزرا، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے گفت، تو دیکھیے انہوں نے نیچے دیا ہے گفت، جیسے گفت، جیسے خواند، جیسے داد، جیسے کرد، جیسے داشت۔ تو ہم کو سمجھیں گے، تو بس پہلے آپ اتنا سمجھیے کہ ماضی مطلق اسے کہتے ہیں جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا کب گزرا، یعنی ابھی گزرا ہے یا 5 سال پہلے گزرا ہے، 10 سال پہلے گزرا ہے یا کب گزرا، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں، تو اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ یعنی گزرے ہوئے میں جیسے کوئی کام ہوا، تو جیسے دیکھیے آمد، فارسی کی مثال لے لیجئے، آمد، آمد کا معنی ہے وہ آیا۔ تو دیکھیے وہ آیا، کب آیا؟ ابھی آیا، 1 گھنٹہ پہلے آیا، 10 منٹ پہلے آیا، یا 10 سال پہلے آیا، اس کا کچھ پتہ نہیں، صرف بس اتنا ہے کہ احمد آیا، ارے احمد آمد، احمد آیا، یا صرف آمد، وہ آیا، وہ آیا، کب آیا پتہ نہیں، یا احمد آمد، احمد آیا لیکن کب آیا پتہ نہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں ماضی مطلق، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے اور کب ہوا ہے اس کا کچھ بھی قید اور اس کی وضاحت نہیں ہوتی ماضی مطلق میں۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں، اور ماضی مطلق کے بہت سارے ماضی مطلق بنانے کا بہت سارا قاعدہ ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کچھ ماضی مطلق کے نیچے چند مفرد الفاظ کو دیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو استعمال کر کے بتلایا ہے۔ اور ماضی مطلق میں بھی وہی 6 صیغے ہیں۔ یہ فارسی کی خصوصیت ہے کہ اس میں 6 صیغے آتے ہیں اور عربی کی کتابوں میں 14 صیغے آتے ہیں۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ماضی مطلق کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے گفت، اس نے کہا، دیکھیے گفت کا معنی اس نے کہا، کب کہا پتہ نہیں، بس کہا، گزرے ہوئے زمانے میں کہا، یعنی کہہ چکا۔ خواند کا معنی آتا ہے پڑھا، خواند اس نے پڑھا، کب پڑھا پتہ نہیں۔ داد کا معنی دینا، یعنی داد کا معنی دیا، کب دیا پتہ نہیں۔ کرد اس نے کیا، کب کیا پتہ نہیں۔ داشت معنی رکھا، کب رکھا پتہ نہیں۔ تو یہی ہے ماضی مطلق۔ تو دیکھیے اب آگے انہوں نے استعمال کر کے بتلایا ہے، کہہ رہے ہیں احمد گفت، احمد نے کہا، کب کہا پتہ نہیں۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود دیکھیے محمود کسی کا نام ہے، قرآن مجید یہ قرآن مجید، اور خواند کا معنی پڑھا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ تو دیکھیے محمود نے قرآن مجید پڑھا، کب پڑھا پتہ نہیں۔ تو دیکھیے یہ خواند ہے، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔
او کار کرد، او مانے او، او مانے او، کار مانے کام، کرد مانے کیا. تو کرد دیکھیے یہ کرد یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے. او مانے اس نے، لیکن ہم یہاں پر او کا معنی وہ بھی کرتے ہیں، او کا معنی اس بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم اس کا معنی کریں گے او کا معنی اس نے. او کار کرد اس نے کام کیا، لیکن کب کیا پتہ نہیں. پیسر من، تو دیکھیے پیسر، پیسر کا معنی لڑکا، من مانے میرا، یہ من ضمیر ہے. روزہ داشت، دیکھیے روزہ، یہ روزہ کا معنی روزہ، اور داشت، داشت مانے رکھا، یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے. پیسر من، پیسر من میرا لڑکا، روزہ داشت روزہ رکھا، میرے لڑکے نے روزہ رکھا، کب رکھا پتہ نہیں. تو بس ماضی مطلق اسی کو کہتے ہیں، کب رکھا پتہ نہیں. تو دیکھیے اس کے صیغے ہیں یہ 6 صیغے: گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. دیکھیے گفت اس نے کہا، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. گفتند ان لوگوں نے کہا یا ان سب نے کہا، یہ جمع ہے. واحد غائب جمع غائب کا صیغہ ہے. گفتی تو نے کہا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. گفتید تم لوگوں نے کہا یا تم سب نے کہا، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. گفتم میں نے کہا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور گفتیم ہم لوگوں نے کہا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ ہے اس کے 6 صیغے. اب دیکھیے انہوں نے اس کو ضمیر کے ساتھ استعمال کر کے بتلایا ہے. او گفت اس نے کہا، آہا گفتند ان لوگوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید تم لوگوں نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم لوگوں نے کہا. تو دیکھیے اس میں سب ضمیر ہے، او، آہا، تو، شما، من، ما، یہ سب ضمیریں متصل ہے جو فعل سے اسم سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہے. تو دیکھیے یہاں پر او الگ ہے اور گفت الگ ہے. تو دیکھیے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتم ماضی مطلق کے، گفت ماضی مطلق کے واحد غائب کا صیغہ، گفتند ماضی مطلق کے جمع غائب کا، گفتی ماضی مطلق کے واحد حاضر، گفتید ماضی مطلق کے جمع حاضر، گفتم گفتم ماضی مطلق کے واحد متکلم، اور گفتیم ماضی مطلق کے جمع متکلم کا صیغہ ہے. اب دیکھیے نیچے کہہ رہے ہیں احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، کب کیا پتہ نہیں. مردمان نماز کردند، مردمہ نماز کردند، مردم یہ مردمہ یہ مرد کی جمع ہے، یعنی مردم مانے لوگ، مردمہ مانے ڈھیر سارے لوگ. نماز کردند یعنی نماز کیا، نماز مانے نماز، اور کردند مانے کیا، ڈھیر سارے مطلب لوگوں نے نماز کیا. اس کا مطلب کہ لوگوں نے نماز پڑھی یا لوگوں نے نماز پڑھا، کب پڑھا پتہ نہیں. کردند کا معنی کیا، لیکن ہم اس کا یہاں ترجمہ کریں گے پڑھا. تو کار کر دی، تو دیکھیے یہ سوالیہ جملہ ہے، یعنی یہ کوشچن کی طرح ہے. یہ سوالیہ جملہ، جیسے تو کار کر دی، تو مانے تو، کار مانے کام، کر دی، کر دی مانے کیا، تو کار کر دی تو نے کام کیا. سوالیہ جملہ ہے. کب کیا پتہ نہیں، پوچھ رہا ہے کہ کیا، اب کب پوچھ رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. کردم، تو دیکھیے کہہ رہے ہیں کردم، کرد مانے کیا، اور میم مانے، تو دیکھیے یہ میم ضمیر منفصل ہے جو فعل سے اسم سے ملی ہوتی ہے. کردم میں نے کیا، میم میں نے، اور کردم کیا متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا. شما سلام کر دید، تو دیکھیے کہہ رہے ہیں شما مانے تم لوگ، سلام مانے سلام، کر دید مانے کیا یا کر دید جمع کا صیغہ ہے. تو دیکھیے کر دید مانے کیے، شما سلام کر دید تم لوگ سلام کیے، کب کیے پتہ نہیں. کردیم ہم لوگوں نے کیا. تو قرآن خواندی، تو مانے تو، قرآن مانے قرآن، خواندی مانے دیکھیے خواندی، یہ واحد غائب جمع غائب واحد حاضر کا صیغہ ہے. تو قرآن خواندی، تو ہمیں تو قرآن خواندی، کیا تو نے قرآن پڑھا. دیکھیے سوالیہ جملہ ہے تو یہاں ہم کیا کا اضافہ کریں گے. تو قرآن خواندی، تو نے قرآن پڑھا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا تو نے قرآن پڑھا. خواندم، تو دیکھیے خواند کا معنی پڑھا، اور میم مانے ہم نے پڑھا. خواندم ہاں میں نے پڑھا، یا میں نے پڑھا، یا ہم نے پڑھا. شما نماز خواندید، شما مانے تم لوگ، نماز مانے نماز، خواندید مانے پڑھے. شما نماز خواندید تم لوگ نماز پڑھے، کیا تم لوگ نماز پڑھے، دونوں ہو سکتا ہے.
کیونکہ سوالیہ جملہ ہے. خواندیم ہم لوگوں نے پڑھا یا ہم لوگ پڑھے. زنا سورہ یاسین خواندند. تو دیکھیے زنا یہ زن کی جمع ہے یعنی زن مانے عورت، زنا مانے ڈھیر ساری عورت. سورہ یاسین یعنی سورہ یاسین جو 22ویں پارے میں ہے. اور خواندند مانے پڑھی، خواندند پڑھی. زنا سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی. احمد نامہ ام خواند. تو دیکھیے احمد مانے احمد، نامہ مانے خط، اور نامہ ام میرا خط، خواند مانے پڑھا. دیکھیے میم، یہ میم جو ہے یہ ضمیر ہے اور ضمیر متصل ہے، منفصل نہیں ہے. احمد نامہ ام خواند، احمد مانے احمد، نامہ مانے خط، میم مانے میرا، خواند مانے پڑھا. احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا. کب پڑھا پتہ نہیں. عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی. زنا سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی. کب پڑھی پتہ نہیں. تو اسی کو کہتے ہیں ماضی مطلق، یعنی جس سے صرف گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی گزرا ہے یا کب گزرا، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں. تو چلیے اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم چند حروف اور ان سے فقرے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.